حکومت نے بڑا کارنامہ کیا جی. انہوں نے ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی. ایک نئی ایجنسی ہے جو سوشل میڈیا پر گھناؤنی کیمپینز اور ٹرولنگ اور دوسروں کی عزت کو اچھالنے کا جو معاملہ ہے وہ ٹیک اپ کیا کرے گا. اس کے علیحدہ تھانے ہوں گے اور اس کے بعد جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا دی جائے گی. ایف آئی اے کے نیچے پہلے کام کرتا تھا ایک ادارہ، اس ادارے کو ایف آئی اے کا حصہ ہی تھا، علیحدہ کر دیا اور بلکہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا اور ایک نئی ایجنسی کی تشکیل دے دی ہے. اس کا ایک علیحدہ ڈی جی ہوگا اور اس کے نیچے پورا سٹاف کام کرے گا. اب ایف آئی اے کے لوگوں کا کیا ہوگا اس ایجنسی میں جب ٹرانسفر ہوں گے، ان کی سینیورٹیز کا کیا ہوگا، ان کے نئے رولز کا کیا ہوگا، اس کا کچھ نہیں پتہ. تو لیکن ایجنسی اناؤنس کر دی انہوں نے اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وقت کی ضرورت ہے. بڑا واضح ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کیوں بنی. وقت کی ضرورت اس وجہ سے بنی کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، آئی ایس آئی اور ان کے افراد کے خلاف جو مسلسل گھناؤنا پروپیگنڈا ہے وہ جاری ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی روک ٹوک آپ کو بظاہر نظر نہیں آتی. نئے کیسز جب سامنے آتے ہیں جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بہت سو کا طویل عرصے تک پتہ نہیں چلتا اور اس کے بعد جو لوگ واپس آتے ہیں کچھ دیر وہ خاموش رہتے ہیں اور دوبارہ سے اسی کام پر لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بنیادی ایشوز ہیں اس کے اندر وہ یہی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پروسیکیوٹ اس طریقے سے کیسے کریں کہ ہم پر یہ الزام نہ لگے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اب یہ جو دونوں ایشو ہیں، لوگوں کو پکڑنا اور ان کو پروسیکیوٹ کرنا، یہ آلریڈی کام چل رہا ہے اس کے اوپر، لیکن شاید اس کام سے مطمئن نہیں ہو رہے اور چونکہ کیمپین بند نہیں ہو رہی لہٰذا کیمپین بند کروانے کے لیے ایجنسی جو ہے ترتیب دی گئی ہے. تو اس کا جو دائرہ کار ہوگا وہ ظاہراً تو آپ کے اور ہمارے حقوق سے ہی جڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں تواتر کے ساتھ ان کا سدباب کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا. اب اس میں ستم ظریفی پہلے نوٹ کر لیتے ہیں پھر اس کا تجزیہ کر لیں گے کہ ہوگا کیا. ستم ظریفی یہ کہ جس نظام نے یہ تمام بریگیڈز جو ہیں لانچ کیے ہیں لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے، اب اس نظام کو تھرتھلی پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان بریگیڈز کو جو بے لگام ہو چکے ہیں لگام دینے کی کوشش کریں. یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، ان کے خلاف گندی کیمپینز کرنا، ان کے خاندان والوں کا ڈیٹا ریلیز کرنا، ان کی تصاویر ریلیز کرنا، یہ سارا کب ہو رہا تھا؟ اس کو سٹارٹ کرنے والے جو ہیں وہ جنرل راحیل شریف کے دور سے ان کا آغاز ہوا، 2014 کے دھرنے سے اس کا آغاز ہوا اور پھر جنرل باجوہ نے اس کو خاص ترتیب دی. جنرل آصف غفور جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرولز جو آج کل بے لگام ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے. اب ظاہر جنرل آصف غفور کا اپنا اسکول کو تھا نہیں، اگرچہ لگتا یوں ہی تھا کہ وہ انہوں نے اپنا اسکول بنایا ہوا جس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. وہ ایک اوور آل ریاست کی پالیسی کا حصہ تھا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، ایسے بریگیڈز آپ نے بنانے ہیں، ایسی کلچر کو، ایسی ثقافت کو آپ نے پروان چڑھانا ہے جس کے اندر جس کو آپ ہیرو بنانا چاہیں اس کو ہیرو بنائیں، جس کو زیرو سے بھی نیچے رکھنا چاہیں اس کو آپ نے زیرو سے نیچے رکھنا ہے. وہ کلچر، وہ تمام وسائل کا استعمال، برملا استعمال، وہ ایک پالیسی کا حصہ تھا جس کے اندر سب کچھ جھونک دیا گیا. نواز شریف، آصف علی زرداری، اس وقت مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، ان لوگوں کے خاندان پاکستان کے اندر تو چھوڑیں، برطانیہ کے اندر جا کے ان کے پیچھے کیا کرتے تھے. جو اسٹریٹ کے اوپر ان کی ٹرولنگ ہوتی تھی ظاہراً وہ شہری کیا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ شہری پرومپٹ کس طریقے سے ہوتے تھے. بین الاقوامی کیمپین سے لے کر ڈومیسٹک کیمپینز تک ایک گندے کلچر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، اس کے اندر لوگوں کو ٹرین کیا گیا، اس کو انکریج کیا گیا. اس وقت ہم یہ کہتے رہے کہ آج تو آپ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں، کل کو جب آپ نشانہ بنیں گے تو آپ کی چیخیں آسمان سے باتیں کریں گے. اور یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے یہ آسمان سے چیخیں تک جانے کا جو عمل ہے اس کی آخری حد کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سے اوپر اب چیخیں جا نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی کنٹرول رہ نہیں گیا. بہت سارے لوگ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں یہ اسی زمانے سے ان کی تربیت ہوئی ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان سے بھاگ گئے ہیں اسی زمانے سے ان کی تربیت ہوئی ہے. تو اب جو ادارہ بنایا گیا ہے یہ کام کیسے کرے گا؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ٹرولنگ صرف سربراہان
حساس ادارہ جات جو ہیں ان کی ٹرولنگ کے اوپر یہ ایکٹیو ہوتا ہے، پرائم منسٹر کی ٹرولنگ پہ ایکٹیو ہوتا ہے، رولنگ فیملیز کی ٹرولنگ پہ ایکٹیو ہوتا ہے، یہ سب کی ٹرولنگ پہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ٹرولنگ کا عمل جاری ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپوننٹس کا بھی۔ درجنوں اکاؤنٹ ڈپلائیڈ ہیں یا کام کر رہے ہیں یا از خود سے یہ مواد سامنے لے کے آتے ہیں، جس کے اندر عمران خان، بشرا، پی ٹی آئی، ان کی خواتین، ان کی بدترین ٹرولنگ ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی ٹرولنگ اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ یہ ہماری ٹرولنگ کرتے ہیں، لیکن استعمال تو سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک قسم کی ٹرولنگ کو آپ جائز قرار دیں گے، دوسری قسم کی ٹرولنگ کو آپ ناجائز قرار دیں گے۔ جب دوسری قسم کی ٹرولنگ کو آپ ناجائز قرار دیں گے پھر آپ مقدمات بنائیں گے، مقدمات بنانے کے بعد آپ جب سزائیں دیں گے تو وہ سزائیں اور مقدمات جو ہیں کہاں پر جائیں گے؟ وہ اسی جگہ پر جا کر بیٹھیں گے جہاں پر باقی سزائیں اور مقدمات بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی موجودہ جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت ریبیلین کی کیفیت میں ہے۔ اس نے اس قسم کے کام جس کے اندر اس کو سکم نظر آیا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، جس طرح ایف آئی اے کو جرمانہ ہوا، جس طرح آئی بی کے چیف کو اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز اس کے آغاز کرنے کا عندیہ دیا جسٹس بابر ستار نے، جس طرح پیمرا کے ساتھ ہوا، جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، ایسے ہی اس ایجنسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اور پھر یہ وہی لوگ ہوں گے جو مختلف اداروں میں کام کرتے ہوئے ان کرائم کو نہ روک سکیں اور نہ ہی اس کا سدباب کر سکیں۔ اب نئی ایجنسی کے نیچے آ کے وہ کیسے کام کریں گے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ان کی کمپیٹنس جو ہے ایجنسی کے نام کی تبدیلی سے وہ کیسے بڑھ جائے گی۔ اور پھر یہ قوانین میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قوانین آلریڈی موجود ہیں، مفصل قوانین موجود ہیں۔ ہمارا اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے، لیکن میں فی الحال تو زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ مفصل قوانین موجود ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے عزتوں کے تحفظ کا اہتمام ہے، عزتوں کو اچھالنے والوں کا کام تمام کرنے کے لیے قانونی طور پر اس کے اندر باقاعدہ پروویژنز موجود ہیں، ٹرولنگ سے لے کر ہیٹ میٹیریل سے لے کر مختلف قسم کے کوڈز کو پروموٹ کرنے سے لے کر ہر قسم کے جو ممکنہ جرائم ہیں جس سے عزت نفس اور عزت متاثر ہوتی ہے اور قانون کی پامالی ہوتی ہے، اس کے خلاف بند باندھا گیا ہے ان قوانین کے اندر۔ آپ انفورس نہیں کر سکتے، انفورسمنٹ از دا مین ایشو۔ اب نئی ایجنسی بنا دی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈی جی کون ہوتا ہے، لیکن جس قسم کی ہوا چلی ہوئی ہے ڈی جی بھی کوئی ایسے لگائیں گے جس کے اوپر پھر اعتراض ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کیسز جو اس ایجنسی کے ذریعے آپ پروسیکیوٹ کریں گے، جب یہ عدالتوں کے اندر جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اس وقت آپ کو ایک مکافات عمل بھی نظر آ رہا ہے جس کے اندر ہم سب لوگ تو سفر کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے کہ کیسے جوش کے ساتھ اس تمام گند کو پھیلانے کا بندوبست کیا گیا تھا اور کس طرح اب پریشانی کے ساتھ اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔